واسطہ وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ سورہ مائدہ کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کریم میں جتنی بھی دعائیں موجود ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، آپ سورۃ الانبیاء کو دیکھ لیں۔ مثال ایک دعا ہے سورہ بقرہ میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے آخر میں دعائیں ہیں، اس میں دیکھ لیں، سورہ انبیاء میں دیکھ لیں، جتنی بھی دعائیں موجود ہیں۔ بلکہ خود آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، انہوں نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کسی بھی دعا کے اندر واسطے اور وسیلے کا کوئی ذکر نہیں۔ قرآن کی ساری دعائیں بغیر واسطے کے ہیں، بغیر وسیلے کے ہیں، اس میں واسطے اور وسیلے کا ذکر موجود نہیں۔ باقی آپ نے جو سورہ مائدہ کی بات کی ہے کہ سورہ مائدہ سے پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے، تو یہاں لفظ وسیلہ جو سورہ مائدہ میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہر وہ عمل جس عمل کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہو، اس عمل کو جو ہے تلاش کرنا چاہیے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو۔ یہ وہ اعمال ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر وسیلے سے مراد یہ اعمال ہے، وہ وسیلہ مراد نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر وسیلہ جو ہے وسیلہ نہ کیا جائے تو یہ تو ایسا ہے جیسے ایک آدمی چھت پہ چڑھتا ہے تو سیڑھی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، افسر سے ملنا ہو تو چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اور کتنے قریب ہے؟ سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کو اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا واسطے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ چھت پہ ہم چڑھتے ہیں تو سیڑھی اس لیے لگاتے ہیں کہ چھت پہ ہم بغیر سیڑھی کے چڑھ نہیں سکتے، چھت ہم سے دور ہوتی ہے۔ اور افسر سے ملتے ہیں تو چپڑاسی سے یا اس کے پیون سے وقت اس لیے لینا پڑتا ہے کہ ایک افسر ایک وقت کے اندر دو آدمیوں کی باتیں نہیں سن سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، ہر کسی کو دیکھتے بھی ہیں اور ہر کسی کی ہر زبان میں ہر وقت ہر جگہ سے سنتے بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے واسطے اور وسیلے کی ذکر کی ضرورت نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کسی واسطے اور وسیلے کے کوئی ایسی دعا موجود نہیں جس میں واسطے اور وسیلے کا ذکر آیا ہو۔ لہٰذا افضل اور بہتر یہی ہے کہ جس طرح انبیاء نے بغیر واسطے اور وسیلے کی دعا مانگی ہے، اسی طرح ہمیں بھی بغیر واسطے اور وسیلے کے دعا مانگنی چاہیے۔ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ اللہ نے جب ان کو جنت سے نکالا، انہوں نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے پروردگار ہمارے ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہماری مغفرت ہماری بخشش نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دیکھو آدم علیہ السلام نے بھی بغیر واسطے اور وسیلے کے دعا مانگی ہے۔